حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ دنیا زوجہ نے آپ بیان کر دیا نے کہ اسانا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر 4 عورتاں سن تے ساڈے چوہاں چوں ہر ایک دی تمنا تے خواہش ہوندی سی کہ میں عتبہ دے نزدیک زیادہ خوشبودار ثابت ہوواں. اساں بڑیاں اعلیٰ تے قیمتی خوشبوؤں مواقع استعمال کردیاں سن تاکہ ہر ایک دی تمنا خواہش سی کہ میں زیادہ جناب خوشبودار سمجھی جاواں. فرماندیاں نے لیکن جویں ہی اساں حضرت عتبہ دے قریب جانا تے انہاں دی خوشبو ساڈیاں خوشبوؤں دے غالب آ جانا. فرماندیاں نے اساں بڑیاں اعلیٰ بڑیاں قیمتی خوشبوؤں لیندیاں سن، بڑیاں مانگدیاں سن، لیکن اس کے باوجود جویں اساں حضرت فرقد دے کول جانا انہاں دی خوشبو ساڈیاں خوشبوؤں دے غالب آ جانی، ساڈیاں خوشبوؤں مغلوب ہو جانیاں. فرماندیاں نے صرف گھر دے اندر یہ حال نہیں سی، باہر بھی جلے نکلدے سن تے جیڑا بندہ ویندا سی نا وہی آندا سی یار عتبہ دی خوشبو تو اچھی کسے دی خوشبو نہیں، انہاں دی خوشبو بڑی اعلیٰ ہے، خوشبو بڑی اچھی ہے. فرماندیاں نے ایک دن میں حضرت عتبہ کو پوچھ لیا، میں کہ اے تے دسو اساں بڑیاں اعلیٰ بڑیاں قیمتی اعلیٰ قسم دی خوشبوواں لانیاں، اس کے باوجود جلے تواڈے سامنے جاندیاں تھوڑے کول آونیاں وا تے تہاڈی خوشبو ساڈے تے غالب آ جاندی ہے. او تسی تے کوئی ایڈی اعلیٰ قسم دی خوشبو بھی نہیں لاندے، وجہ کی ہے تہاڈی خوشبو ساڈیاں خوشبوواں تے غالب کیویں آ جاندی ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے ام عاصم سرکار کا دور سی، آپ کے دور اقدس کے اندر میرے جسم سے چھوٹے دانے نکلنے شروع ہو گئے. اس بیماری دی میں مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ شکایت کی تھی، میں کہتا سونے جسم سے دانے نکل آئے نے. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا جا حکیم کو جا، میں کی کر سکنا یا رب دی بارگاہ دعا کر. نہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عتبہ جی سنا، فرمایا قمیص مبارک اتارو. فرماتے نے اپنی قمیص اتاری، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ تے جب اللہ بن کے چھوٹے گورے ہاتھ تے دم مبارک کیتا، دم کر کے آپ نے میرے پیٹ تے میرے سینے تے میری پشت تے اپنا مبارک ہاتھ ماریا. آپ فرماتے ہیں ام عاصم جس دن دا مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم نال مس کیتا ہے وہ دن کیا ہے؟ آج دا دن آیا میرے جسم میں جو خوشبو جاندی ہے. اللہ اور بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری مسلم نے متفق علیہ حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام دے مبارک جسم زیادہ خوشبودار نہ میں کوئی عطر سونگی گے نہ میں کوئی عنبر سونگی گے. اور سرکار دا جسم مبارک اتنا خوشبودار سی کہ اگر کوئی بندہ حضور دے نال مصافحہ کردا سی، حضور دے نال سلام لینا سی تے سلام لین کے بعد کئی دن تک اس بندے دے ہاتھ میں خوشبو دے ہوندے. حضرت جابر فرماندے نے سرکار کو تلاش کرنا چاہتا سی، حضور کو لبنا چاہتا سی، کسی کو پوچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی، کسی کو پوچھن دی ضرورت محسوس نہیں سی ہوندی. فرماتے ہیں حضور دا جسم ہی اتنا خوشبودار سی کہ حضور جس گلی چ گزرتے سن خوشبوؤں دے ہلے ہوندے سن، اتنا سمجھ جاتا سی میرے مصطفیٰ ادھر گئے. ہے کوئی مصطفیٰ ورگا ہے کوئی مائی دا لال جڑا اتنا وقت کرتا ہوئے کہ مصطفیٰ میرے ورگے نے جو جسم وچوں خوشبوواں دے ہلے ہوندے ہونے انج ہوندے ہون کہ بندہ گزر بھی جائے تے گلیاں بلکہ خوشبو لان دے باوجود جسم دے اندر بدبو. اللہ اکبر. حضرات زرقانی کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے فرماتے ہیں ایسا حضور کی بارگاہ بیٹھے سن، ایک عرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ چاہتا ہویا. اس عرابی جلے حضور کی بارگاہ چاہ کے بیٹھا نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی دعوت دیتی، اسلام پیش کیتا. فرمایا میں اللہ کا نبی بن کے آیا، ایمان لے کے آ، کلمہ پڑھ. انہیں آگیا توڑے اللہ دے نبی ہون دے گواہ کون، توڑی نبوت تے گواہی کون دیتا ہے؟
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ بیٹھے تھے صحابہ بھی کھول سکتے تھے، صحابی بھی آ سکتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شان کو خانی سی، اس علاقے کو متاثر کرنا سی، اس وجہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او سامنے جڑا درخت ہے نا ایک گواہی دے دے گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے انہوں اشارہ کیتا، وہ درخت حضور دا اشارہ نہیں دے اپنی جڑا اس نے جناب زمین دے دے اکھاڑیاں، زمین دے چلتا چلتا حضور دے قدمہ جا گیا، 3 مرتبہ آ کے انہیں گواہی دیتی کہ میں گواہی دینا کہ اسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے سچے رسول ہو، اللہ دے سچے رسول ہو، اللہ دے بندے اس دے رسول ہو۔ ایک روایت کے اندر جنہیں درخت حضور دی بارگاہ چادر ہویا نا کہ آپ نے عرض کیتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے سلام عرض کیتا، پھر انہیں گواہی دیتی جنہیں اے موجودہ اس علاقی نے ویکھیا تے ویکھیا ہی کلمہ پڑھ کے حضور نہ غلام کر گیا، آپ کا کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ عرض کرتا لجپالا میرا دل کرتا ہے جنیا شانہ دے تسی مالوں کو، میرا دل کرتا ہے میں تو سجدہ کرا، اجازت دیو میں تو سجدہ کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، فرمایا اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ طلاق صرف وہ اللہ دی ذات ہے، فرمایا اللہ تو علاوہ کسی کو دو، اگر میں سجدہ دی کرندہ حکم دینا، فرمایا میں عورتوں کو حکم دینا کہ اپنے شوہرہ نو، اپنے مردہ نو، اپنے خامدہ نو سجدہ کرو، کیونکہ ایک انسان دا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس واسطے کسی اور واسطے سجدے دی اجازت نہیں دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیتا، وہ علاقی حضور دی بارگاہ چرچ کرتا ہے لجبالا اگر سجدے دی اجازت نہیں دیں دے پھر اتنی اجازت عطا فرما دے کہ میں تھوڑے مبارک ہتھاں دا بوسہ لیتا ہوا، تھوڑے مبارک قدماں دا بوسہ لیتا ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے اجازت دی، انہیں سرکار دے کے دنیا والے ہتھاں بھی چکیا، سرکار دے پاؤں بھی چکیا۔ حضرات پتہ چلیا کہ اللہ دے بنیاں تے نبیاں دے پیراں نو تے ہتھاں نو بوسہ دینا اے بدعت نہیں، اے شرک نہیں، اے جائز نہیں، اے حرام نہیں، اے رسول اللہ دے صحابہ دی سنت